بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرات ذی وقار اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں، پوری توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ آپ نے اس حدیث شریف کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بڑا بندہ آئے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مثلا کوئی سیاسی رہنما آ گیا، اس کا ہم نے استقبال کر لیا۔ میرا استاد آ گیا، میں اپنے استاد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میرے پیر صاحب آ گئے تو میں اپنے پیر صاحب کے لیے میں نے استقبال کا انتظام کیا، ان کے ساتھ سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میری امی آ گئیں، میں نے ان کا کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ میرے بابا آ گئے، میں نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ بڑے بھائی آ گئے، ان کا استقبال کیا۔ مہمان آ گیا، ان کا میں نے kھڑے ہو کے استقبال کیا۔ آپ کو اس کے الٹ نہ بتاؤں کہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پہ چھوٹوں کو احترام دیا جاتا ہے، گناہ گاروں کو احترام دیا جاتا ہے۔ الریاض الصالحین کتاب المجاہدہ حدیث نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے روایت فرماتے ہیں، یعنی حدیث سے قدسی ہے۔ حدیث سے قدسی اسے کہتے ہیں جو جبریل اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمائی ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اس حدیث کو سن کے مچل جائیں، جھوم جائیں، اور کل کی رات بھی کچھ ایسے لمحات کو لوٹنے کے لیے آ رہی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بلشت بڑھتا ہے، آج ہم کسی بڑے کے پاس جائیں نا تو اگر ہم تھوڑی سی احترام میں کمی کریں گے تو وہ اس سے زیادہ کر دے گا۔ وہ یہ کہے گا تو کہیں کر رہا ہے، میرا یہ سٹیٹس ہے، میری یہ شان ہے، میرا یہ مقام ہے، فلاں فلاں، تجھے ادب ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بلشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک گز بڑھ کے آگے آ جاتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک گز بڑھتا ہے تو میں اپنے دونوں بازو جو اس کی شان کے لائق ہیں، اپنے دونوں بازو رحمت کے ساتھ پھیلا دیتا ہوں۔ جیسے جب بچہ ہوتا ہے نا تو اس نے بھی چلنا سیکھا ہوتا ہے، تو ایک سائڈ پہ اماں بیٹھ جاتی ہے، ایک سائڈ پہ بابا بیٹھ جاتے ہیں، اور درمیان میں بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا آ جا، بیٹا آ جا، ہوتا ہے نا اس طرح، بیٹا آ جا۔ اس طرح بابا بھی بازو پھیلا کے بیٹھے اور اماں بھی بازو پھیلا کے بیٹھی۔ تو یوں ہے کہ جب بندہ تھوڑا سا اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ بھی فرماتا ہے آ جا، آ جا میری رحمت کی آغوش میں، آ جا، میرے علاوہ کون ہے تیرا، میرے علاوہ تیرا دروازہ کہاں پہ ہے،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ تو آجا، کبھی وہ تہجد کے وقت کہتا ہے آجا آجا میرے بندے آجا، میری رحمت کی آغوش میں آجا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ کبھی وہ فجر کے وقت صدا دیتا ہے آجا حی علی الصلاح، ساتھ لالچ بھی دے دیا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کبھی زور کے وقت، کبھی عصر کے وقت، کبھی مغرب کے وقت، کبھی عشاء کے وقت۔ آج ہم کسی کو ایک بار بلائیں وہ نہ آئے، دوسری بار بلائیں نہ آئے، تیسری بار بلائیں نہ آئے، چوتھی بار ہم کہیں کہ دفعہ ہو۔ یوں ہی ہے نا، جو ہمارا قانون چل کہیں کر رہا، میں تجھے بلا رہا ہوں تو آتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم ہیں بندے ہیں، اللہ بلاتا ہے وہ ہم پھر بھی نہیں آتے، وہ پھر بھی میرے بیڑے میں سورج کی کرنیں برسا رہا ہے، وہ پھر بھی میرے بیڑے میں بارش برسا رہا ہے، وہ پھر بھی میرے گھر کے آنگن میں چاند کی روشنی کو نہیں روکتا، ستاروں کی روشنی کو نہیں روکتا، ہواؤں کو نہیں روکتا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو فرمایا آجا۔ پھر اگلی بڑی مزیدار بات ہے، یوں ہوتا ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا چلتا ہے نا، تو اگر اس کے ماں باپ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں تو پھر بابا دوڑ لگا دیتے ہیں، ہوتا ہے نا یوں، بابا دوڑ لگا دیتے ہیں، اس کی اماں دوڑ لگا دیتی ہیں۔ یوں ہی کچھ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ چل کے جاتا ہے، ان لفظوں کی ذرا چاشنی محسوس کیجئے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں، یہ مجاہدہ ہو رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ چلتا ہے تو رب کی رحمت میں جوش آ جاتا ہے، رب کی رحمت میں جوش آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چل کے آتا ہے، میری رحمت کے اندر جوش آ جاتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آ جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے آ جاتا ہوں۔ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں اللہ کی رحمت میں جوش آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، اللہ کی رحمت میں جوش آ جاتا ہے، اللہ دوڑ کے اپنے بندے کو اپنی رحمت خاص میں لے لیتا ہے۔ یہ ہے رب کی بارگاہ، یہ ہے رب کی کریم بارگاہ۔ تو اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو محسوس کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔